85 سال کی عمر میں مجھے یہ سمجھ آیا کہ اولاد کو سب کچھ دے دینا ہمیشہ محبت نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ اپنی بربادی پہ دستخط کرنا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی اولاد کے لیے راتوں کی نیندیں قربان کیں، اپنی خوشیاں قربان کیں، اپنی پوری زندگی قربان کر دی، مگر میری ہی 50ویں سالگرہ پر انہوں نے مجھے ایک نرسنگ ہوم کے دروازے پر چھوڑ دیا۔ اس دن میں بہت روئی۔ نرسنگ ہوم کے کمرے میں بیٹھ کے میں ہر روز دروازے کی طرف دیکھتی تھی کہ شاید آج میرے بچے مجھے ملنے آئیں گے، مگر وہ کبھی نہیں آئے۔ پھر ایک دن ایک اجنبی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے پوچھا، امی جی آپ ٹھیک ہیں؟ اور وہ ایک سوال میری زندگی بدل گیا۔ میرے بچوں نے مجھے ناکارہ سمجھ کر اپنی زندگی سے نکال پھینکا تھا، مگر ان کو نہیں پتا تھا کہ ابھی رونے کی باری میری نہیں بلکہ ان کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جی ہم پاکستانی جو ہے نا، ہم اپنی اولادوں سے بڑی ہی محبت کرتے ہیں۔ ان کو بنا مانگے ہم زندگی کی تمام سہولتیں مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور زندگی بھر جو کچھ بھی کما کر رکھتے ہیں نا، اپنی تمام جمع پونجی ہم لوگ انہی کو دے دیتے ہیں، بغیر مانگے اور اس چیز کا احساس دلائے بغیر کہ بھی ہم نے یہ سب کچھ کتنی محنت کے ساتھ کمایا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں نا میں گوروں کی ایک چیز سے اتفاق کروں گی۔ آپ لوگوں نے کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ کیا ہم پاکستانیوں کا طور طریقہ ٹھیک ہے یا کہ گوروں کی اسٹریٹجی جو ہے وہ صحیح جا رہی ہے۔ گورے کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی بچہ تھوڑا سا بالغ ہوتا ہے نا، 16 سال کا یا 18 سال کا، وہ پیسے کمانے کے قابل ہو جاتا ہے، تو اس بچے سے نا گھر میں رہنے کا رینٹ بھی لیتے ہیں، اس سے گھر میں کھانے پینے کی شیئرنگ بھی کرواتے ہیں، کہ ان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ بھی یہ سب کچھ دنیا میں جو ہے نا وہ فری میں نہیں ملتا ہے۔ اور اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ مر جاتے ہیں تو ان کی جو بھی گھر وغیرہ ہوتا ہے یا انہیریٹنس میں جو کچھ جانا ہوتا ہے نا، وہ تو جاتا اولاد کو ہی ہے، لیکن ان کی زندگی میں یہ گورے اپنے بچوں کو اس چیز کی ضرور تعلیم دے دیتے ہیں، یا ان کو یہ سبق سکھا کر جاتے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ ان دس ورلڈ۔ آپ کو اپنے ماں باپ کو بھی ان سہولتوں کو اویل کرنے کے لیے پیسے پے آف کرنے پڑیں گے۔ لیکن ہم پاکستانی جو ہیں، ہم اپنی اولاد کو بنا مانگے، بنا اس چیز کا احساس دلائے کہ بھی دنیا میں پیسہ کمانا یا یہ سہولتیں لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، ہم ان کے فٹ سٹیپ پہ ہر چیز رکھ دیتے ہیں۔ ان سے ملیے، یہ ہیں جی زبیدہ بیگم۔ ان کی عمر کوئی 87 سال کے قریب ہے، اور یہ یو کے میں ایک کیئر ہوم میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں، اور آنے جانے والے ہر بندے کو صرف اور صرف ایک ہی نصیحت کرتی ہیں کہ اپنی اولاد پہ کبھی بھی بھروسہ مت کرو، زندگی میں وہ غلطی کبھی بھی مت کرنا جو کہ میں نے کی، اور زندگی کے 85 سال میں نے اپنی اولاد کے نام وقف کر دیے۔ اچھا جی، زبیدہ بیگم اس وقت 87 ایئرز ان کی ایج ہے، اور آج سے کوئی 2 سال پہلے جب کہ ان کی 50ویں سالگرہ تھی، اس موقع پر ان کے ساتھ ایسا کچھ ہوا جس نے کہ ان کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ اب آپ کو زبیدہ بیگم کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ یہ برطانیہ کے شہر برمنگھم میں مقیم تھیں، اور ان کے شوہر حاجی اکرم صاحب پاکستان سے 1960 کی دہائی میں یہاں پر آئے تھے۔ انہوں نے فیکٹری میں مزدوری سے آغاز کیا، پھر اپنی محنت سے ہول سیل کا کاروبار کھڑا کر لیا۔ اللہ نے ان کے کاروبار میں برکت دی، ان لوگوں نے گھر خرید لیا، اپنی جائیداد بنائی، اور ان کے 3 بچے تھے جنہیں کہ انہوں نے بہترین زندگی مہیا کی، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو نا کبھی بھی کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ پرائیویٹ سکول، نئی نئی گاڑیاں، مہنگی یونیورسٹیز، ہر زندگی کی سہولت انہوں نے اپنے بچوں کو مہیا کی ہوئی تھی۔ اب ان کے شوہر اکرم صاحب ہمیشہ نا زبیدہ بیگم کو یہ کہا کرتے تھے کہ زبیدہ بچوں کو سب کچھ دینا، مگر انہیں محنت کرنا ضرور سکھانا۔ لیکن زبیدہ بیگم چونکہ ایک ماں کا دل رکھتی تھیں، تو انہوں نے اپنی اولاد کی ہر خواہش پوری کر دی بنا مانگے۔ زندگی کا پہیہ بس یوں ہی چلتا رہا۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا، جس دن زبیدہ بیگم کے شوہر 73 سال کی عمر میں فجر کی نماز کے بعد اچانک اس دنیا سے چل بسے۔ اب جی اکرم صاحب کے جانے کے بعد نا گھر ویران ہو گیا۔ شروع میں بچے بہت زیادہ زبیدہ بیگم کا خیال رکھا کرتے تھے، امی آپ آرام کریں، امی کاروبار ہم سنبھال لیں گے،
امی آپ کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں کرنی۔ اب زبیدہ بیگم خوش تھی کہ بچے اس کا خیال رکھ رہے تھے، اس کا سہارا بن گئے تھے، لیکن زبیدہ بیگم کو کیا معلوم تھا کہ وہ سہارا نہیں بن رہے بلکہ وہ جائیداد اپنے نام کروانا چاہ رہے ہیں۔ چند ہی سالوں میں انہوں نے کاروبار بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا، آہستہ آہستہ زمینیں فروخت ہونے لگیں، پرانے پلازے بیچ دیے، کیش ختم ہونے لگا۔ بچوں نے بڑی بڑی اور مہنگی مہنگی گاڑیاں رکھ لیں، انہوں نے اپنے گھر میں بڑے بڑے مہنگے فرنیچر رکھ لیے، ان کی شان و شوکت بڑھتی گئی اور زبیدہ بیگم کی اہمیت کم ہوتی گئی۔ سب بچوں نے یعنی کہ دونوں بیٹوں نے اور بیٹی نے اپنا علیحدہ علیحدہ سے گھر لے لیا تھا۔ یہاں پہ UK میں یہی سسٹم چلتا ہے کہ جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں، اپنی جاب وغیرہ کرنا شروع کرتے ہیں تو اپنا علیحدہ سے گھر لے ہی لیتے ہیں۔ پھر جی وہ دن آیا جب کہ زبیدہ بیگم کی 50ویں سالگرہ تھی۔ اس دن زبیدہ بیگم صبح جلدی اٹھ گئیں، انہوں نے اپنا پسندیدہ سبز رنگ کا شلوار قمیض پہنا، زبیدہ بیگم نے اپنے بال بنائے، سوچا کہ شاید بچے آج کوئی بڑا سرپرائز دیں گے، شاید سب مل کر کھانا کھائیں گے، شاید پوتے پوتیاں آئیں گے۔ دوپہر کے قریب سب آ گئے، لیکن کسی نے زبیدہ بیگم کو اپنے گلے سے نہیں لگایا، کسی نے یہ تک نہیں کہا کہ امی سالگرہ مبارک ہو۔ زبیدہ بیگم کے بڑے بیٹے عمران نے صرف یہ کہا کہ امی اپنا کوٹ پہن لیں، ہم آپ کو ایک خاص جگہ لے کے جا رہے ہیں۔ اب یہ بات سن کے نا زبیدہ بیگم بڑی خوش ہو گئی اور اس نے دل ہی دل میں یہ سوچنا شروع کر دیا کہ شاید میرے بچے کسی اچھے ریسٹورنٹ میں مجھے کھانا کھلانے کے لیے یا میری سالگرہ منانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ مگر جی 40 منٹ بعد گاڑی ایک عمارت کے سامنے جا کر رکی جس کے باہر ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا، سلور اوک ریزیڈینشل کیئر ہوم۔ یہ دیکھ کر نا زبیدہ بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے کہا کہ بیٹا ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ سب نے اپنی نظریں چراتے ہوئے آگے سے یہ جواب دیا کہ امی اب آپ اکیلی نہیں رہ سکتی، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہم لوگ روز روز آپ کو ملنے کے لیے نہیں آ جا سکتے، یہاں پر آپ کا خیال اچھے طریقے سے رکھا جائے گا۔ زبیدہ بیگم نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ میرا گھر، اس کا کیا بنے گا؟ پھر جی چند لمحے نا خاموشی رہی اور اس کے بعد زبیدہ بیگم کی بیٹی بولی کہ وہ ہم نے فروخت کر دیا ہے، ہم نے سیل کر دیا ہے اور اپنے اپنے حصے کے پیسے ہم لوگ تینوں نے آپس میں ڈیوائیڈ کر لیے ہیں۔ اس وقت زبیدہ بیگم کو ایسا لگا کہ جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہے۔ اب جی زبیدہ بیگم کو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سالگرہ کے دن اس کا گھر فروخت کر دیا گیا اور اسے ایک کیئر ہوم میں چھوڑ کر اس کی اپنی ہی اولاد جا رہی تھی۔ وہ لوگ اس کو زبیدہ بیگم کو لے کے کیئر ہوم کے اندر آ گئے، کاغذات پر دستخط کروائے اور پھر وہ لوگ چلے گئے، بغیر گلے ملے، بغیر محبت کے ایک لفظ کہے، بغیر پیچھے مڑے، اور زبیدہ بیگم دروازے میں کھڑی انہیں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس دن صرف ایک ماں نہیں ہاری تھی بلکہ زبیدہ بیگم نے اپنے بچوں پر یقین بھی کھو دیا تھا۔ کیئر ہوم میں وہ سارا سارا دن بیٹھی رہتی تھی اداس اور دروازے کی طرف دیکھتی تھی کہ شاید میرے بچے مجھے ملنے کے لیے آئیں۔ زبیدہ بیگم سارا سارا دن اداس رہتی تھی، بہت رویا کرتی تھی۔ پھر جی ایک دن کیا ہوا کہ زبیدہ بیگم کی ملاقات کیئر ہوم میں ایک نوجوان پاکستانی نرس سے ہوئی۔ اس کا نام احمد تھا، وہ مانچسٹر سے آیا ہوا تھا۔ ہر ہفتے وہ زبیدہ بیگم کی خیریت لازمی پوچھا کرتا تھا اور بسا اوقات وہ اپنے گھر سے نہ پاکستانی چائے بنوا کر تھرمس میں لے کر آیا کرتا تھا۔ یہ احمد نہ پاکستان سے اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ یہاں پر UK میں ایز اے امیگرینٹ آیا تھا اور سٹرگل کر رہا تھا۔ زبیدہ بیگم کو ان حالات میں دیکھ کے سارا سارا دن جب وہ روتی تھی نا تو اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے کیا کہ وہ زیادہ تر ٹائم زبیدہ بیگم کے ساتھ گزارتا تھا اور ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ گھنٹوں گھنٹے باتیں بھی کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی مریم اور اپنی بیٹی عائشہ کو ساتھ لے آیا۔ عائشہ کی عمر لگ بھگ کوئی 8 سال کی تھی، وہ ویل چیئر پر تھی اور زبیدہ بیگم نے پوچھا کہ بیٹا اسے کیا ہوا ہے، کیونکہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے پاکستانی اکثر ایک دوسرے کا درد بانٹنے لگ جاتے ہیں۔ زبیدہ بیگم کے پوچھنے پر نہ احمد کی آنکھیں بھر آئیں، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ زبیدہ بیگم کے بار بار پوچھنے پر احمد نے بتایا کہ اس کی بیٹی کی نہ ریڑھ کی ہڈی میں کوئی پرابلم ہے، اس کا علاج تو ممکن ہے لیکن آپریشن بہت ہی مہنگا ہے، NHS کی فہرست بہت لمبی ہے، یہاں پر کیو سسٹم ہے اور پرائیویٹ علاج کروانے کے لیے ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں۔
خود یعنی کہ یہ احمد یہاں پر آ کر اسٹرگل کر رہا تھا، میاں بیوی دونوں مل کر پیسے اکٹھے کر رہے تھے کہ اپنی بیٹی کا علاج کروا سکیں۔ اب جیسے ہی زبیدہ بیگم نے اس ننھی سی بچی کو دیکھا نا، زبیدہ بیگم کو اپنے بچے یاد آ گئے جن کے پاس سب کچھ تھا لیکن دل نہیں تھا۔ اس رات زبیدہ بیگم کو اپنے مرحوم والد بہت یاد آئے جو کہ پاکستان میں ذمہ دار تھے۔ ہجرت سے پہلے زبیدہ بیگم بہت ہی چھوٹی تھی، بہت ہی بچپنا تھا اس کا، جبکہ اس کے والد نے کچھ سونے کے سکے، زیورات ایک خفیہ جگہ پہ محفوظ کیے ہوئے تھے جس کا علم صرف اور صرف زبیدہ بیگم کو ہی تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا، اپنے بچوں کو بھی نہیں۔ اور جی احمد کو اب اس مصیبت میں دیکھ کر نا زبیدہ بیگم نے اس چیز کا ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے باپ کے اس پرانے گھر کی چابی جو ہے نا وہ احمد کے حوالے کر دے گی اور اس کو اس خفیہ جگہ کا بتائے گی جہاں پر کہ وہ زیورات اور سونے کے سکے جو تھے وہ محفوظ کیے گئے تھے۔ اگلے دن اس نے احمد کو اپنے پاکستان والے گھر کی، اپنے باپ کے گھر کی چابی دی اور اسے کہا کہ یہ میرے باپ کی آخری امانت ہے اور اسے میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں، جاؤ جا کر وہاں سے اس امانت کو نکال لو اور اپنی بچی کا علاج کروا لو۔ احمد یہ دیکھ کر نا سب کچھ حیران رہ گیا کہ کیسے ایک اجنبی عورت میرے اوپر اتنا ٹرسٹ کرتے ہوئے میری بچی کے علاج کے لیے اپنے باپ کی آخری امانت میرے حوالے کر رہی ہے۔ اب جی احمد اپنی بیوی اور بچی کو لے کر پاکستان چلا گیا۔ کئی دن بعد جب وہ واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ زبیدہ بیگم سے ملنے کے لیے کیئر ہوم واپس آیا تھا۔ زبیدہ بیگم نے احمد کو اپنے باپ کے گھر کو فروخت کرنے کی پاور آف اٹارنی احمد کے نام کر دی تھی۔ احمد نے پاکستان جا کے اس کے باپ کا اس گھر کو فروخت کیا۔ وہاں پہ وہ جو صندوق اس نے خفیہ جگہ پہ رکھا ہوا تھا وہ پہلے نکالا۔ اس پرانے صندوق میں سے اس کو سونے کے سکے ملے، قدیم زیورات ملے اور قیمتی نوادرات بھی موجود تھے اور ان کی قیمت لاکھوں پاؤنڈز میں تھی۔ اب احمد یہ تمام جو قیمتی اثاثہ جات تھے نا، سونے کے سکے اور زیورات وغیرہ، وہ لے کر یہاں پر UK میں دوبارہ واپس آ گیا تھا، جبکہ گھر کو اس نے وہاں پر سیل کر کے جتنے بھی پیسے ہوئے تھے نا وہ بھی وہ اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اب زبیدہ بیگم کو آ کر نا اس نے تمام چیزیں اس کے حوالے کر دیں، اس نے کوئی بھی لالچ نہیں کیا اور زبیدہ بیگم نے آگے سے یہ کہا احمد کو کہ جاؤ جا کر ان پیسوں کو اپنے پاس رکھو اور ان زیورات کو بیچ کر اپنی بیٹی کا علاج کرواؤ اور باقی جو پیسے بچ جائیں اسے اپنے خاندان کے لیے رکھ لو۔ احمد مسلسل انکار کرتا رہا اور اس نے کہا کہ میں ان پیسوں کو اور ان جو بھی یہ زیورات ہیں ان کو کیسے لے سکتا ہوں، لیکن زبیدہ بیگم نے کہا کہ میری اولاد نے مجھے چھوڑ دیا اور تم نے مجھے عزت دی ہے تو اس لیے میں یہ تمام سارا کچھ جو ہے نا وہ تمہیں دے رہی ہوں تاکہ تم اپنی بچی کا علاج کرواؤ۔ میری تو عمر اب جیسے تیسے گزر ہی جائے گی یہاں پر کیئر ہوم میں، لیکن تمہیں اور تمہاری بچی کو ان پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ زبیدہ بیگم کے بے حد اصرار کے اوپر نا احمد نے وہ پیسے بھی اپنے پاس رکھ لیے اور وہ قیمتی نوادرات بھی اس نے سیل کر دیے۔ اب 6 ماہ گزر گئے اور اس 6 ماہ میں نا اس نے اپنی بیٹی عائشہ کا علاج کروایا۔ اب 6 ماہ کے بعد جب عائشہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی نا تو وہ عائشہ کو لے کر پہلی بار اپنے قدموں پر چلاتے ہوئے زبیدہ بیگم کے پاس ہی آیا۔ عائشہ دوڑتی ہوئی آئی اور زبیدہ بیگم کے گلے لگ گئی اور بولی، دادی جان دیکھیں میں چل سکتی ہوں۔ اور دادی جان یہ لفظ سنے ہوئے زبیدہ بیگم کو کئی سال گزر چکے تھے۔ پھر جی کچھ عرصے کے بعد احمد اور مریم زبیدہ بیگم کو اپنے گھر لے گئے۔ احمد نے پہلے اپنی بیٹی کا علاج کروایا اور باقی ماندہ پیسوں کا ڈپازٹ دے کے اس نے یہاں پر برطانیہ میں اپنا گھر لے لیا اور اس گھر میں وہ سب سے پہلے زبیدہ بیگم کو لے کر گیا۔ وہاں پر اس نے زبیدہ بیگم کے لیے ایک علیحدہ سے اس کو کمرہ دے دیا، اس کو اپنے خاندان کا ایک حصہ بنا لیا۔ زبیدہ بیگم وہاں پہ احمد اور مریم اور عائشہ کے ساتھ ایک فیملی کی طرح رہنا شروع ہو گئی۔ اب جی کچھ عرصہ گزرا، یہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی بلکہ زبیدہ بیگم کے جو اپنے اصل بچے تھے نا ان کو پتہ چل گیا کہ اس طرح سے زبیدہ بیگم کی کچھ خفیہ دولت تھی جو کہ اس نے احمد کو دے دی۔ اب جی ان لوگوں نے نا اس کے بچوں نے، زبیدہ بیگم کے بچوں نے یہی نہیں، یہاں پہ نہیں رکے، اپنی ماں کو کیئر ہوم تک پہنچا کر نہیں انہوں نے سانس لیا، بلکہ اب ان کو یہ تھا کہ یہ جتنی بھی خفیہ دولت تھی نا یہ بھی ہمارے حصے میں آنی چاہیے۔ اس کے بچوں نے نا، زبیدہ بیگم کے بچوں نے مقدمہ کر دیا اور الزام لگایا کہ احمد نے دھوکے سے اس کی ماں سے نا یہ سب کچھ ہتھیا لیا ہے۔
چونکہ زبیدہ بیگم کی عمر 87 سال ہو چکی تھی اور وہ اس بڑھاپے میں جا کر ان کو کچھ یادداشت کا مسئلہ تھا یا کوئی اس طرح کا پرابلم، انہوں نے اس کو مینٹل ڈسیبلٹی ظاہر کرتے ہوئے نا یہ مقدمہ دائر کر دیا کہ احمد نے دھوکے سے جو ہے نا ان کی والدہ سے یہ پیسے بٹور لیے ہیں۔ اب عدالت میں نا جج نے زبیدہ بیگم سے پوچھا کہ بیگم صاحبہ آپ نے یہ دولت اپنی مرضی سے دی تھی یا کہ واقعی میں احمد نے دھوکے سے آپ سے یہ سارے کے سارے پیسے لے لیے ہیں؟ اس پر نہ زبیدہ بیگم نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ میرے بچے جو ہیں نا یہ بڑے ہی لالچی ہیں، یہ صرف اور صرف دولت چاہتے ہیں، ان کو اپنی ماں کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ زبیدہ بیگم نے یہ کہا کہ میں نے اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنے یہ جو بھی اثاثہ جات تھے، یہ جتنی بھی دولت تھی نا، میں نے اپنے مکمل ہوش و حواس میں اپنے دلی خوشی کے ساتھ احمد کو دیے ہیں اور میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ زبیدہ بیگم نے یہ کہا کہ میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، لیکن اس نوجوان احمد نے مجھے اپنے گھر میں رکھا، میرے بچوں نے مجھے تنہا چھوڑا اور اس نے مجھے اپنا خاندان کا حصہ بنا لیا۔ عدالت خاموش ہو گئی۔ چند منٹ بعد جج نے مقدمہ خارج کر دیا اور یوں زبیدہ بیگم کے بچوں کو کچھ بھی نہیں ملا۔ آج جی زبیدہ بیگم 87 سال کی ہو گئی ہیں اور ہر صبح مریم کے ہاتھ کی بنی ہوئی وہ چائے پیتی ہیں، سکون کے ساتھ احمد اور اس کی فیملی کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہی ہیں۔ عائشہ اسکول سے آ کر زبیدہ بیگم کے ساتھ اپنی ساری روداد جو بھی اسکول میں ہوا ہوتا ہے وہ سب کچھ اپنی دادی یعنی کہ زبیدہ بیگم کو سناتی ہے۔ احمد زبیدہ بیگم کو امی کہہ کر پکارتا ہے اور زبیدہ بیگم زندگی میں پہلی بار یہ سمجھ پائی ہیں کہ خاندان صرف خون کے رشتے سے نہیں بنتا۔ وہ دوسروں کو بھی یہی نصیحت کرتی ہیں کہ خاندان وہ ہوتا ہے جہاں پر آپ کی عزت ہو، آپ کی قدر ہو اور آپ کو محبت ملے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ زبیدہ بیگم کا لیا گیا سٹیپ بالکل درست تھا، انصاف پہ مبنی تھا؟ اس نے اپنی اولاد کو بے دخل کر کے جیسے اولاد نے زبیدہ بیگم کو اپنی زندگی سے نکال دیا، ویسے ہی زبیدہ بیگم نے بھی زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے اپنی اولاد کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ کیا یہ اس کا فیصلہ بالکل درست تھا اور احمد کے خاندان کو اپنا خاندان بنا لیا؟ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔